بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی 11ویں جماعت اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے حدیث نمبر 2 کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 2 ہے: ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ۔ ترجمہ: قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ تشریح: مذکورہ حدیث کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اخلاق حسنہ کی فضیلت کا ذکر ہے، دوسرے حصے میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان شخص سے نفرت کرتا ہے۔ مذکورہ حدیث کے پہلے حصے سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز ترازو ہوں گے جن میں اعمال تولے جائیں گے، اور ترازو میں سب سے وزنی چیز انسان کے عمدہ اخلاق ہوں گے۔ اس فضیلت سے اچھے اور بہترین اخلاق کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے۔ حسن خلق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس، اپنی ذات اور تمام مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے تو اس کو برے اخلاق کہا جائے گا۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گر کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کیا۔ اسی طرح مذکورہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بے حیا اور بد زبان یعنی بیہودہ اور گندی باتیں کرنے والے شخص سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ فحاشی اور بدگوئی یہ چیزیں انسان میں عیب پیدا کرتی ہیں، اس کے مقابلے میں حیا اور نرمی کی خصلتیں ہیں جو انسان کے لیے زینت کا باعث ہیں۔ عملی زندگی سے تعلق: اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم کامل مومن بن سکیں، اور قیامت کے دن جب ترازو میں ہمارے اعمال تولے جائیں تو ہمارے اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوں۔ اسی طرح ہمیں بے حیائی، بیہودہ اور گندی باتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ بے حیا، بد زبان، بد کردار اور بد لحاظ شخص کی نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی قدر و منزلت ہے اور نہ اخروی کامیابی ہے۔ نرم مزاج انسان خیر پر ہوتا ہے، اور سخت مزاج، بے حیا اور بیہودہ شخص بے شمار نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں 11ویں جماعت اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے حدیث نمبر 2 کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔